کتوں کی خطرناک نسلیں نمبر 1 پٹ بیل پیارے جانور ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں کسی بھی دوسرے کتے کی ہلاکت کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے جو کتوں کی خطرناک نسلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن پٹ بیل سب سے خطرناک کتا ہے۔ اگرچہ امریکن کینل کلب کی طرف سے تسلیم شدہ نسل نہیں ہے، لیکن پٹ بیل ایک ایسا کیچ ہے جو کتے کی ایک نسل کے بجائے بلڈوگ اور ٹیریرز کو شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکورہ مطالعہ کے مطابق 13 سال کے عرصے میں گڑے کا بیل 284 اموات کا ذمہ دار تھا، جو کہ ریاستہائے متحدہ میں کتے کے تمام مہلک حملوں کا تقریباً 2/3 تھا۔ یہ ایک حوصلہ افزا اعداد و شمار ہے جب کوئی سمجھتا ہے کہ ریاستہائے متحدہ میں تمام کتوں میں سے صرف 6% گڑے کے بیل ہیں۔ شکاری کتوں اور لڑنے والے کتوں کے طور پر نسلوں کے لیے خطرناک ہونے کے لیے ان کی افزائش کی گئی تھی، اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ کتے آج بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ کتے کی سب سے خطرناک نسل کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے جسم، 80 پاؤنڈ تک وزن، مضبوط جبڑے اور زبردست قاتل جبلتیں ہیں۔ انسان اور دوسرے جانور گڑے کے بیل کے مقابلہ کا موقع نہیں رکھتے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یہ جانور محض ان کی پرورش کی پیداوار ہیں اور ان کے پاس پالتو جانور کے طور پر پیار کرنے والے پٹ بیل ہیں۔ نمبر 2 روٹ ویلر پٹ بیلوں کو انتہائی خطرناک جانوروں کے طور پر عوام کے شعور میں آنے سے پہلے روٹ ویلرز کو اکثر دنیا میں کتے کی سب سے خطرناک نسل سمجھا جاتا تھا۔ یہ کتے 25 انچ لمبے اور 120 پاؤنڈ اس سے زیادہ وزنی ہو سکتے ہیں اور پھر بھی صحت مند ہو سکتے ہیں۔ ان کے بڑے جسم اور مزاج ہے جو کچھ حالات میں خراب ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر کتا اپنے گھر والوں کے لیے بہت دوستانہ اور حفاظتی بن جائے گا، لیکن اس تحفظ کو مہمانوں تک نہیں بڑھایا جاتا۔ راٹوائلرز طاقتور، حفاظتی اور وفادار ہونے کے لیے مشہور ہیں، اور جب وہ گھسنے والوں پر حملہ کرتے ہیں تو خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ راٹوائلرز خاندان کے لیے خطرہ نہیں ہیں، لیکن جب وہ اپنے مالکان کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ عام طور پر بہت جارحانہ ہوتے ہیں۔ اسی عبوری کے دوران جیسا کہ ہم نے پٹ بیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، روٹ ویلر 45 مہلک حملوں کا ذمہ دار تھا، جو کہ ریاستہائے متحدہ میں اس عرصے کے دوران دیکھے گئے تمام مہلک حملوں کا 10% پر مشتمل تھا۔ راٹوائلرز کے پاس ایک خوفناک طور پر طاقتور کاٹنا بھی ہے جسے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح استعمال کرنا بہت اچھا ہے۔ نمبر 3 جرمن شیفرڈ جرمن چرواہے کام کرنے والے کتے ہیں جنہیں حالیہ دہائیوں میں فوج اور پولیس فورس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس انتخاب کی وجوہات واضح ہیں، یہ مضبوط، ذہین، طاقتور اور خطرناک کتے ہیں جو لوگوں پر جان لیوا حملے کر سکتے ہیں۔ تقریباً 90 پاؤنڈ وزنی اور 2 فٹ سے زیادہ لمبا، جرمن چرواہے کی نسل انسانی خطرات کو کم کرنے میں بہترین ہے۔ کام کرنے والے کتوں میں نسلی افزائش کے نتیجے میں ایک انتہائی مؤثر ٹول ہوا ہے۔ بدقسمتی سے، جہاں تک جارحانہ کتوں کی نسلوں کا تعلق ہے، جرمن چرواہے جارحیت اور علاقائیت میں سبقت رکھتے ہیں، اور وہ 20 اموات تمام کتے کے کاٹنے سے ہونے والی اموات کا تقریباً 5% اور متعدد غیر مہلک کاٹنے کے واقعات کا سبب تھے۔ اس معاملے میں صرف چاندی کی پرت یہ ہے کہ یہ نسل انتہائی قابل تربیت ہے۔ نمبر 4 بلمسٹف بڑے، مضبوط کتے ہیں جو علاقائی بن سکتے ہیں۔ وقف، ہوشیار اور بے خوف وہ تمام اصطلاحات ہیں جو بلمسٹف نسل پر لاگو ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ان کی قدر پالتو جانور کے طور پر کرتے ہیں۔ وہ آپ کے گھر اور صحن کی حفاظت کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کی موجودگی سے لطف اندوز نہ ہوں، اور حملوں کو روکنے کے لیے اس طرز عمل کو چھوٹی عمر میں ہی روکنا ہوگا۔ اگرچہ بلمسٹف کے حملے نسبتاً کم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی شخص یا کسی دوسرے جانور پر حملہ کرتے ہیں تو نقصان شدید ہوتا ہے۔ وہ 130 پاؤنڈ تک پہنچ سکتے ہیں اور 27 انچ لمبے یا اس سے زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مطالعہ کے 13 سالوں میں ہونے والے تمام مہلک حملوں میں سے 3.2% کے لیے یہ کتے ذمہ دار تھے، جو کہ صرف 14 اموات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تاہم، جب آپ امریکہ میں جانور کی نسبتاً نایابیت پر غور کرتے ہیں
तो ये इस बात की अलामत है कि कुत्ता खतरनाक है। नंबर 5 साइबेरियन हुस्क। साइबेरियन हुस्क एक मजबूत काम करने वाला कुत्ता है जो ताकतवर काटता है। साइबेरियन हुस्क उनके भेड़िए जैसी शक्ल की वजह से काबिल कदर है। आपको ये जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जंगली जानवरों के साथ नजर आने वाले कुत्ते उन जैसा बर्ताव करते हैं। कनाडा और रियासत-ए मुत्तहिदा के सर्द तरीन इलाकों में हुस्क को सलेज कुत्तों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे उनका वजन सिर्फ 60 पाउंड है, लेकिन वो अपने साइज और बहुत आज़ाद जानवरों के लिए मजबूत हैं। ये कुत्ते शिकार को पकड़कर बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं। ज्यादातर जानवर जो उनसे छोटे हैं, बशमूल इंसान, उनके शिकार की तरह नजर आते हैं। इस मामले में ये उनकी बका की जबिल्लतें हैं जो इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी में डाल देती हैं। हमने जिस मुताला का हवाला दिया है इसमें तमाम मुहलिक हमलों में से 3% के लिए हुस्क जिम्मेदार थीं। अगरचे ये जानवर ज्यादातर वक्त दोस्ताना होते हैं, लेकिन वो बच्चों और बड़ों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं जो जारहियत की तारीख के बगैर भी उन्हें चैलेंज करते हैं। नंबर 6 लिब्राडोर रिट्रीवर। लिब्राडोर बाजियाफ्त करने वाले समझे जाने वाले खतरात का तशद्दुद के साथ जवाब देते हैं। लिब्राडोर रिट्रीवर एक शिकारी कुत्ता है जिसे इंसानों के साथ काम करने के लिए पाला गया था। वो काफी बड़े कुत्ते हैं जिनका वजन 80 पाउंड तक है और सिर्फ 2 फुट लंबा है। लिब्राडोर अक्सर खानदानी दोस्त कुत्ते के तौर पर काबिल कदर होते हैं और वो गरीब मुहाफिज कुत्ते बनाते हैं। अपनी काबिल एतमाद फितरत की वजह से तो ये कैसे है कि लिब्राडोर्स मुताला में होने वाली तमाम अमवात में से 2.1% के जिम्मेदार बन गए। ज्यादातर वक्त ये ख्याल किया जाता है कि लिब्राडोर अपने इलाके या यहाँ तक कि अपने खाने का दिफा कर रहा है। बाज़ औक़ात इंसान नादानिस्ता तौर पर अपने कुत्ते को एक कोने में ले जाते हैं और जब वो इसके रवैये को दुरुस्त कर रहे होते हैं तो उसे खतरा महसूस करते हैं। किसी भी तरह से लिब्राडोर ज्यादा जारहाना जानवर नहीं है, लेकिन वो इंसानों को गिरा सकते हैं या शदीद काट सकते हैं।